بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ میں آپ سب کو کلاس نمبر 19، اس میں ہم کہتے ہیں چیپٹر نمبر 18 کو پڑھیں گے، کتاب التوحید، شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب۔ اس کے آغاز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا دل اسلام کے لیے، علم نافع کے لیے، عمل صالح کے لیے کھول دے، اور میری اور آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کے دین، اس کی توحید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت، اس بات کا بیان کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں یا جس سے آپ چاہیں۔ اس باب میں شیخ رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں ایک قرآن کی آیت ذکر کری جو کہ ٹائٹل ہے اس چیپٹر کا، اور دوسری حدیث صحیح بخاری سے ذکر فرمائی۔ آئیے جانتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا پیغام موجود ہے۔ سب سے پہلے انک لا تہدی من احببت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ محبت کریں۔ اور یہاں پر کون مراد ہیں؟ یہاں پر آپ کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب مراد ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کیا اور آپ کی نصرت کری، اور آخری وقت میں اسلام نہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشتہ ہوئے اس موقع پر۔ تو یہ قرآن کی آیت سورہ قصص میں 56 نمبر آیت ہے، نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، کہ آپ ان سے ہدایت نہیں دے سکتے ان کو جن سے آپ محبت کریں۔ محبت کریں کیوں؟ یہ دنیاوی محبت تھی، وہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن دنیاوی ایک طبعی فطری محبت انسان کو ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے وہ محبت کریں، تو پھر دیگر لوگ کسی کے لیے کیسے کوئی ہدایت کا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ فلاں کی شخص کے ہاتھ میں ہدایت ہے کسی کے لیے؟ یقیناً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت نہیں تو پھر کسی اور کے ہاتھ میں کسی کے لیے ہدایت یا بھلائی پہنچانا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حدیث جو اس میں بیان فرمائی ہے وہ اسی آیت کی تفسیر ہے، اور بہت مرتبہ قرآن مجید میں آیات میں ایک مختصر معنی ہوتا ہے، اس کی تفصیل اور وضاحت جو ہے وہ احادیث سے آ جاتی ہے۔ تو اگر حدیث کو قرآن کی آیات کے ساتھ سمجھ کے نہ پڑھا جائے تو قرآن کا صحیح پیغام سمجھ میں آنا بھی ممکن نہیں ہوتا انسان کو۔ تو اس لیے حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر ہے، جس کو ساتھ میں ملانا ضروری ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ابن المسیب رحمہ اللہ اپنے والد کا نام تھا المسیب بن حزم رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور جس وقت آئے تو ان کے پاس عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل بھی موجود تھے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، یا عمی اے میرے چچا جان، یعنی ایک محبت کا لفظ ہے، ان کا دل اپنی طرف مائل کرنے کا ورڈ آپ نے استعمال کیا، قل لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالی، کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، یہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آپ کی طرف سے دلیل کے طور پہ پیش کر دوں گا کہ یا اللہ اس کلمے کو قبول فرما لیجئے کہ میرے چچا نے جو ہے وہ حق توحید کی گواہی دے دی تھی اپنے آخری وقت میں، اللہ کے سامنے حجت بنا کر پیش کر دوں گا، یہ کلمہ آپ کہہ دیجئے۔ تو عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل دونوں نے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، فوراً سے جو ہے اس وقت سرگوشی کی، فوراً سے جو ہے اس جملے سے متاثر ہونے سے روکنے کی ایفرٹ کری، اور کہا کیا تم عبد المطلب کی جو دین ہے اس سے ہٹ جاؤ گے آخری وقت میں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا، اے میرے چچا جان قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چچا جان کہہ دیجئے نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالی، یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آپ کی طرف سے حجت بنا کر پیش کر دوں گا، کیا آپ کی جنت جو ہے آپ پر واجب ہو جائے، شاید یہ آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی تو انہوں نے فَأَعَادَ، انہوں نے بھی اپنی بات جو ہے ریپیٹ کری، اترغب عن ملت عبد المطلب۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آخری لفظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا لفظ نہیں کہا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، میں ضرور بضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا، اگر مجھے منع کر دیا گیا تو پھر میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113، کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے ایسا جائز نہیں، ایسا لائق نہیں کہ وہ استغفار کریں کسی مشرک کی، چاہے وہ ان کے قرابت دار کیوں نہ ہوں۔ اور فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طالب، اور ابو طالب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرما دی إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو توفیق کی ہدایت اور ایک ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کی ہدایت۔ تو ہدایت توفیق مراد یہ ہے کہ وہ حق پر آ جائے، اسے حق کی توفیق مل جائے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک ہے کسی کو گائیڈنس کی ہدایت کہ آپ اس کو گائیڈ کرنے والے بنیں، یہ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت رہنمائی کرانے والے نبی ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، قرآن مجید بھی جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایک ہے توفیق مل جانا ہدایت کی اور ایک ہے رہنمائی مل جانا ہدایت کی۔ تو جو نفی کی گئی ہے یہاں پر انک لا تہدی من احببت، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں، مطلب کہ توفیق کی ہدایت نہیں دے سکتے کہ انہیں ہدایت مل جائے، وہ اچھے کام کرنا شروع ہو جائیں، انہیں توفیق مل جائے کہ وہ ہدایت کی راہ پر آ جائیں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ کون سی ہدایت دے سکتے ہیں کہ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ ایک گائیڈ بن سکتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈنس تھے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی محتاجی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں مانگنے کی توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دے۔ تو ان تمام امور کی ہدایت کا سوال صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہمیں ہدایت دینے پر، نیکی کی توفیق دینے پر قادر نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیے اس حدیث کے اندر کہ جو روایت کر رہے ہیں ابن المسیب، یہ مشہور تابعی تھے سعید ابن مسیب، ان کے جو والد تھے مسیب ابن حزن، جو اس موقع پر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھی، یہ بعد میں ایمان لے آئے۔ سوچئے، جو ابو طالب کو تلقین کر رہے ہیں کہ کیا تم اس موقع پر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھو گے، عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، اور یہ تیسرے جو تھے مسیب ابن حزن، تو مسیب ابن حزن اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں ایمان لے آئے۔ سوچئے، اور دونوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھے، جو کہ کاؤنٹر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو۔ ابو جہل تو آپ جانتے ہیں بدر کے اندر وہ مر گیا، لیکن عبداللہ بن ابی امیہ اور یہ جو روایت کرنے والے ہیں یہ بھی اس وقت وہاں ساتھ موجود تھے، مسیب ابن حزن، یہ دونوں بعد میں ایمان لے آئے، اور جس کو تلقین کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لے کر اس موقع پر نہیں آئے۔ تو معلوم ہوا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں ہدایت کے، کہ جو کسی اور کو تلقین کر رہے تھے گمراہی کی، وہ ان میں سے دو ایمان لے آتے ہیں، مسیب ابن حزن اور عبداللہ بن ابی امیہ، اور جس کو تلقین کی جا رہی تھی ہدایت کی وہ ایمان اس موقع پر لے کر نہیں آتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا تھے، ان میں سے 2 ایمان لے کر آئے اور بہت ان کا اسلام میں کردار ہے، اور 2 جو ہے وہ جاہلیت کے دین پر ہی ان کا انتقال ہوا، جیسے کہ 2 جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ معروف ہیں، آپ جانتے ہیں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، یہ 2 چچا آپ کی ایمان لے کر آئے۔ اور جو 2 چچا آپ کے تھے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، ان میں سے ابو طالب ہیں اور دوسرے ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں سخت وحی اتری، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ دونوں جو تھے ابو طالب اور ابو لہب کا نام جو تھا وہ عبد العزہ تھا،
اور ابو طالب کا نام تھا عبد مناف، لیکن مشہور دونوں جو ہیں وہ اپنی کنیت سے ہیں، ابو طالب اور ابو لہب۔ اور اللہ کی حکمت دیکھیے کہ دونوں کے ناموں کے اندر ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف نسبت کی گئی۔ یعنی ابو طالب کا نام تھا عبد مناف، مناف کا بیٹا، مناف کا بندہ، اور ابو لہب کا نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ ان کی ایک جھوٹا معبود تھا، اس کا وہ بندہ۔ تو اسی نام کا اثر ہی بہرحال ان کے اوپر رہا کہ وہ دونوں ایمان بھی لے کر نہیں آئے۔ اور جو دو حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ہیں، جو چچا تھے جو ایمان بھی لے کر آئے اور توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کری، اور ان کے اسلام میں بہت بڑی بعد میں جا کے خدمات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔